بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ناموس رسالت کے حوالے سے اور 295 کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آج پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مختلف ایپیسوڈ کے اندر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت بڑا سینسٹیو مسئلہ اور پوری امت کے اندر اتفاق رہا کہ گستاخ رسول کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں کہ تمام ائمہ سے مراد ہے ائمہ اربع، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تمام کے تمام جو ائمہ اربع ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی بزازیہ کے اندر یہ ان کا موقف بیان کیا کہ شاتم رسول کو حداً قتل کیا جائے گا۔ ان کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انشاءاللہ وہ حوالے پیش کر سکتے ہیں۔ ابن عابدین شامی نے بھی فتاوی شامی کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ گستاخ نبی کو قتل کیا جائے، اور یہ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318 پر یہ بات موجود ہے۔ علامہ ابن حمام یہ کہتے ہیں اہل کوفہ، امام مالک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک تمام کے تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اسے حداً قتل کیا جائے گا، اور فتح القدیر کے اندر یہ واضح طور پر احناف کا موقف موجود ہے۔ امام مالک کے حوالے سے واضح طور پر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شتمہ او آبہ او تنقصہ قتل مسلمن کانا او کافرن۔ حضرت امام مالک یہ فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ عیب بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص بیان کیا، اسے قتل کر دیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ کافر ہو۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے الصارم المسلول کے اندر صفحہ نمبر 32 پر یہ موجود ہے کہ حضرت امام شافعی یہ فرماتے ہیں حاکم وقت یہ عہد لکھوائے کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نا زیبا لفظ کہے گا تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا، وہ مباح الدم ہو جائے گا، وہ مباح المال ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سٹیٹ کے اندر جو مسلمانوں کی سٹیٹ ہے اس میں اسے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اس کا مال سارا ضبط کر لیا جائے۔ یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا موقف الصارم المسلول کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کل من شتم النبی او تنقصہ مسلما کان او کافرا فعلیہ القتل۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جس شخص نے ناموس رسالت پر حملہ کیا، نبی علیہ السلام کو گالی دی یا ان کا نقص بیان کیا معاذ اللہ، اور ان کو نقص بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ نقص کی نسبت ان کی طرف کر دی، تو وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس پہ سزا اس کی یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ سامعین محترم، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے الصارم المسلول کے اندر، اور اس نے بھی اپنا موقف یہی بیان کیا کہ ان التنقص له کفر مبیح الدم، کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ائمہ اربعہ نے واضح طور پر شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا بیان کی ہے۔ نرم رویہ شریعت میں اور امت میں کبھی بھی شاتم رسول کے لحاظ سے نہیں رہا۔ یہ آج ان لوگوں کی بدبختی ہے، چاہے وہ مرزا جیلمی ہو یا آج کے ہمارے کچھ وکلاء، آج کے یہ ججز، ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہم نے مر کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر آج محبوب علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ اور محبوب علیہ السلام کے غداروں کے ساتھ تمہارے اس طرح کے تعلقات بن چکے ہیں، اس طرح کے تمہارے رویے بن چکے ہیں کہ تم ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہو، ان کا نام صاحب کر کے لیتے ہو، اور اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے اس کی عزت بھی کر رہے ہو، اس کا احترام بھی کر رہے ہو، یہ جتنے بھی شاتم رسول اور گستاخان رسول ہے، یہ مرزا جیلمی بدبخت ان کا نام بھی بڑے ادب سے لیتا ہے، اور ایک طرف یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ بنا ہوا قانون 295 اس کے حوالے سے یہ لوگوں کے اندر اس طرح کی غلط قسم کی افواہیں پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ 295 کے لحاظ سے ہر ایک بندہ سٹینڈ لے، چاہے کوئی وکیل ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، اگر کوئی جج ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، اگر کسی شخص نے اقتدار کو سنبھالا ہوا ہے تو وہ بھی میرے نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ ہم سب نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اپنا چہرہ دکھانا ہے،
کم از کم اس قابل تو ہو کہ یہ چہرہ دکھایا تو جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس رسالت کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا